ہمارے سامنے مذہبی کتاب کے چھٹے حصے کے کچھ چنے ہوئے نکات کا خلاصہ ہے۔ عام طور پر جب ہم ایسے متن کو دیکھتے ہیں تو اصولوں کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے، لیکن آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان اصولوں کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے اسے سمجھیں، یعنی یہ متن ایک فرد اور معاشرے کے لیے کس قسم کا ڈھانچہ تجویز کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے، کیونکہ کسی بھی متن کو صرف اصولوں کی ایک فہرست کے طور پر پڑھنا وہ اسے اس کی روح سے خالی کر دیتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نکات آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طرف ہمیں انصاف جیسے آفاقی اصول ملیں گے تو دوسری طرف انسانی کمزوری اور مجبوری کے لیے رعایت بھی نظر آئے گی۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی توازن ہوگا کہ ایک الہامی متن انسانی حقیقت اور خدائی اصولوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیادی عقائد کی، کیونکہ کسی بھی نظام کی بنیاد تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بات جو بہت صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ متن کہتا ہے کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو رد کر دینا یہ اصل میں کفر ہے۔ جی، یہ بظاہر ایک سادہ سا اصول لگتا ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ یہ اس تصور پر زور دیتا ہے کہ پیغام ایک ہی ہے، جو مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے مختلف پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ یہ تاریخ کو ایک مسلسل عمل کے طور پر دیکھتا ہے، الگ الگ خانوں میں بٹاوا نہیں۔ یہ دراصل تمام الہامی روایات کے لیے ایک احترام کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پیغام ایک ہی ہے اور تمام پیغمبر قابل احترام ہیں، تو پھر تاریخی طور پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں اتنا اختلاف اور تصادم کیوں رہا ہے؟ کیا یہ متن اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، متن براہ راست اس تاریخی سوال کا جواب نہیں دیتا، لیکن وہ ایک نظریاتی حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ پیغمبروں میں نہیں، بلکہ ان کے پیروکاروں کی طرف سے پیغام میں کی جانے والی تبدیلیوں میں ہے۔ اچھا، یا اسے سمجھنے کے فرق میں ہے۔ اس لیے وہ بار بار اصل پیغام کی طرف لوٹنے کی بات کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگلا نقطہ ہے ہدایت کا۔ متن کہتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی سیدھے راستے کی ضمانت ہے۔ یہاں رسی کا استعارہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک لائف لائن کی طرح ہے نا؟ بالکل، ایک ایسا سہارا جو بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ تو گویا عقیدے کی سطح پر تسلسل اور ایک واضح مرکز پر قائم رہنا، یہ دو بنیادی ستون ہیں۔ چلیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظریاتی باتیں عملی زندگی یعنی ذاتی اخلاقیات پر کیسے لاگو ہوتی ہیں۔ ایک نقطہ جو مجھے بہت متاثر کن لگا وہ گفتگو کے آداب سے متعلق ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ بری بات کے اعلانیہ ذکر کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ یہاں پھر سے وہی توازن نظر آتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ عام اصول تو یہ ہے کہ معاشرے میں منفی باتیں، غیبت اور عیب جوئی نہ پھیلائی جائے تاکہ سماجی ہم آہنگی رہے، لیکن اسی اصول پر ایک حد بھی قائم کی گئی ہے۔ اچھا، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اسے خاموش رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسے اپنی آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرتی امن کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن انصاف کی فراہمی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بالکل، مظلوم کی آواز کو دبانا معاشرتی ہم آہنگی کے نام پر جائز نہیں۔ یہ تو اصولوں کی ایک بہت واضح ترجیح ہے۔ جی، اور یہی ترجیح ہمیں ایک اور اصول میں بھی نظر آتی ہے جو انتہائی عملی ہے۔ وہ ہے مجبوری کی حالت کا اصول۔ متن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے بے حال ہو اور اس کے پاس حرام چیز کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو وہ اسے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت گناہ کی نہ ہو۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ جی، یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ قوانین انسانوں کے لیے ہیں، انسان قوانین کے لیے نہیں۔ یہ نیت اور حالات کو عمل کی ظاہری شکل پر فوقیت دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف سخت اصول ہے اور دوسری طرف انسانی کمزوری کا اعتراف بھی، اور اس کے لیے گنجائش بھی۔ یہ ایک بہت رحم دلانہ رویہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اصول ہے جو شاید ان سب کی بنیاد ہے، عدل و انصاف کرو، کہ یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
عام طور پر ہم اس کا مطلب پرہیزگاری لیتے ہیں، لیکن اسے انصاف سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ اس متن کے کلیدی تصورات میں سے ایک ہے۔ یہاں تقویٰ کو صرف عبادات یا ذاتی پرہیزگاری تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقی پرہیزگاری یا خدا سے قربت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن۔ بالکل۔ اس نے انصاف کو ایک سماجی ذمہ داری سے بڑھا کر ایک روحانی عمل کا درجہ دے دیا ہے۔ گویا آپ کا خدا سے تعلق اس بات سے جانچا جائے گا کہ آپ اس کے بندوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ واہ، یعنی انصاف کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اس سے تو انصاف کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ اور پھر اسی حصے کے آخر میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی ہدایت ہے۔ جہاد کا لفظ بھی اکثر زیر بحث رہتا ہے۔ کیا متن اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے؟ اس مخصوص خلاصے میں جہاد کی تفصیلی تعریف نہیں دی گئی، لیکن اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور نیک کام کرنے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں اس کا مطلب ایک وسیع جد و جہد ہے، مطلب اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر معاشرے میں بھلائی قائم کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے تک۔ اچھا، یہ محض جنگ کا مترادف نہیں، بلکہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے جو انصاف اور نیکی کے قیام کے لیے کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ذاتی اخلاقیات کا محور انصاف، رحم اور نیت کا خلوص ہے۔ یہ اصول جب معاشرے پر لاگو ہوں گے تو ان کی شکل کیا ہوگی؟ اب ذرا سماجی ہدایات پر بات کرتے ہیں۔ یہ قدرتی بہاؤ ہے۔ جو انصاف اور رحم ایک فرد کی ذاتی زندگی میں ہے، وہی اجتماعی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ متن کہتا ہے، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ معاشرے کے لیے ایک بنیادی چارٹر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سماجی تعلقات اور معاہدوں کی بنیاد مشترکہ بھلائی ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک مثبت سماجی ویژن ہے، لیکن جب بات دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے تعلقات کی آتی ہے تو یہاں کچھ ہدایات کافی مخصوص اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ مومنین کو یہود اور نصارہ کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے۔ بالکل، اور اس نقطے کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ متن خود اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان سے دوستی اس لیے نہ کرو کہ ان کا عقیدہ مختلف ہے، بلکہ وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل تماشا بناتے ہیں۔ اچھا، وہ خاص طور پر نماز کی اذان کا مذاق اڑانے کا ذکر ہے۔ تو گویا یہ ممانعت مطلق نہیں بلکہ ایک خاص رویے سے مشروط ہے، یعنی اعتراض عقیدے پر نہیں بلکہ دین کی بے حرمتی کے عمل پر ہے۔ متن کے الفاظ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر اکثر مذہبی اسکالرز بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک وقتی حکم تھا جو ایک خاص تاریخی تناظر یعنی حالت جنگ یا شدید مخالفت کے دور سے متعلق تھا، یا یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ متن اس رویے کو دوستی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتا ہے، اور اسی بات کو ایک اور جگہ مزید واضح کیا گیا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جو دین اسلام کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے ہوں۔ لیکن پھر اسی متن میں آگے چل کر ایک موازنہ بھی کیا گیا ہے جو اس تصویر کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، جبکہ دوستی میں سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو خود کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں۔ یہ تفریق کیوں؟ یہاں بھی متن اپنی دلیل خود پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں میں عالم اور درویش صفت لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ پھر سے رویے اور کردار کی بنیاد پر تفریق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت کا انحصار سامنے والے کے کردار اور رویے پر ہے۔ یہ ایک ایسی باریکی ہے جسے سمجھے بغیر ان ہدایات کا مطلب پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ بالکل، اور ہمارا کام یہاں صرف یہ ہے کہ متن جو دلیل پیش کر رہا ہے اسے غیر جانبداری سے سامنے رکھیں۔ جی، یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ ایک طرف تمام پیغمبروں کے احترام کا حکم، دوسری طرف دوستی کے لیے مخصوص شرائط۔ یہ وہی توازن کا سوال ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ چلیں اب اس دستاویز کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو انصاف اور حکمرانی کے نتائج سے متعلق ہے۔ جی، اور یہ حصہ ان تمام اصولوں کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہاں ایک بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ کافر، ظالم اور فاسق ہیں،
اور ان کا انجام جہنم بتایا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ یہاں جو لوگ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف حکمرانوں کے لیے ہے یا ہر فرد کے لیے؟ اگرچہ اس کا فوری اطلاق حکمرانوں اور قاضیوں پر ہوتا ہے جو فیصلے کرنے کے منصب پر ہیں، لیکن وسیع معنوں میں یہ ہر اس شخص کے لیے ایک انتباہ ہے جو صاحب اختیار ہو، اچھا، چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہو، ادارے کا مینیجر ہو یا ملک کا حکمران۔ متن کے نقطہ نظر سے خدائی قانون کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے فیصلہ کرنا محض ایک قانونی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے خدا کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس متن کے مطابق قانون سازی اور حتمی اتھارٹی کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، اور اس حق سے انحراف کرنا وہ اس پورے نظام عقیدہ کی بنیاد کو مسترد کرنا ہے۔ اسی لیے اس کے نتائج اتنے سنگین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ انصاف کو ذاتی پسند و ناپسند سے نکال کر ایک غیر متزلزل الہامی معیار پر قائم کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا تصویر ابھرتی ہے؟ ہم نے عقیدے کے تسلسل سے بات شروع کی، پھر ذاتی اخلاقیات میں انصاف اور رحم کے توازن کو دیکھا، اس کے بعد سماجی تعاون کے اصول اور بین المذاہب تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر میں حکمرانی اور انصاف کے کڑے معیار کو دیکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نکات ایک ایسے جامع نظام زندگی کا خاکہ پیش کرتے ہیں جس کا مرکز عدل ہے۔ عدل خدا اور بندے کے درمیان، عدل انسانوں کے آپس کے تعلقات میں، اور عدل حکمران اور رعایا کے درمیان۔ اس نظام میں اصولوں کی سختی بھی ہے، لیکن انسانی مجبوری کے لیے رحم کی گنجائش بھی ہے۔ اس میں ایک واضح اپنی شناخت پر قائم رہنے کا درس بھی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ تعلقات کو ان کے رویے کی بنیاد پر پرکھنے کی ہدایت بھی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں بہت سخت بھی ہے اور بہت لچکدار بھی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا سوال بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس متن میں ایک طرف عدل و انصاف جیسے آفاقی اصولوں پر بے پناہ زور ہے جو ہر انسان پر بلا تفریق مذہب لاگو ہونے چاہیے۔ دوسری طرف دوستی اور قریبی تعلقات کے لیے کچھ مخصوص گروہوں کے حوالے سے خاص ہدایات ہیں۔ آج کے اس گلوبل ولیج میں جہاں مختلف ثقافتیں اور مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی فرد یا معاشرہ ان دو ہدایات یعنی آفاقی انصاف اور مخصوص سماجی دائرے کے درمیان عملی توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر شخص کو اپنے ضمیر اور حالات کے مطابق خود تلاش کرنا ہوگا۔